ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ جلال کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے پاک، بزرگ، قدوس اور افضل ترین نام میں، جس جیسا نام اس دھرتی پر ایون آسمان کے تلے کسی اور کو بخشا نہیں گیا، اور وہ بہت جلد جو بادلوں پر مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے، کلیسیا کی امید ہے، اس منجی عالمین کے نام سے آپ تمام سامعین جو ہمارے ساتھ اسکائپ آئی ڈی پر موجود ہیں یا واٹس ایپ گروپس میں یا فیس بک کے چند پیجز پر موجود ہیں یا یوٹیوب پر اس کلام کو سن رہے ہیں، آپ سبوں کی خدمت میں خداوند کا یہ خاکسار خادم سلام پیش کرتا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے ماضی میں خداوند نے اپنے بندے کو بھی برکت دی اور اس کے وسیلہ سے آپ برکت پائے، اس سے بڑھ کر خداوند آج ہمارے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو خداوند کے کلام کے سننے کے لیے تیار کریں، دلوں کو تیار کریں، ان کانوں میں اس دوران کوئی اور آواز نہ پڑے ماں سوا خدا کی آواز کے، جو اس کے بندہ کے وسیلہ سے پہنچ رہی ہے، اور ہم اس کلام کو سمجھ کر ایمان میں مضبوط ہو سکیں اور مسیح خداوند کے ممنون ہوں، جس نے میرے اور آپ کے پاپوں کی خاطر اپنی جان صلیب کلوری پر قربان کر دی ہے۔ اس کے لیے جتنی زیادہ شکر گزاری کریں وہ کم ہے۔ آج کے دن ہم رومیوں کے نام مقدس پولوس کی معرفت ملہم خط کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم 8 باب میں ہیں۔ گزرے ہفتے ہم نے اس 8 باب کی صرف پہلی آیت پر غور کیا تھا، اور آج آپ کے ساتھ مل کر میں آیت 2، 3 اور 4 پر غور کروں گا، لیکن بہتر ہوگا کہ اگر پہلی آیت کو بھی ساتھ لے کر تلاوت کر لیا جائے تو کنیکشن اور بہتر ہوگا اور سمجھنا بھی اور زیادہ بہتر ہوگا۔ رومیوں 8 باب اور اس کی پہلی 4 کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے: پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت، کون سی؟ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ ان مذکورہ
4 आयात में हमने शुरू किया था, मुकद्दस पौलुस इस बात का जिक्र करते हैं कि बस, यानी जो कुछ कहा जा चुका है इससे पहले के अबवाब में, उसके नतीजा में हरफे आखिर के तौर पर गोया वो ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूं, हरफे आखिर के तौर पर क्या, कि अब से जो मसीह यस्सु में है, चर्च में नहीं, पादरी के घर में नहीं, ये नहीं कि जो कहते हैं मैं खुदा में हूं या फलां में हूं या खुदा को जानता हूं, किसी फेलोशिप में हूं, दुआया मीटिंग में हूं, नहीं, यह बात नहीं कही जा रही। यहां पर यह कहा जा रहा है जो मसीह यस्सु में है। और आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं, लेकिन वो मसीह यस्सु में है नहीं। सबब यह है कि उन्होंने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल नहीं किया, वैसी तालीम नहीं मिलती, बाइबल बिलीविंग चर्च में वो जाते नहीं हैं, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे तौबा नहीं की, और मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल भी नहीं किया, और पाक रूह को मौका नहीं दिया कि वो उनकी जिंदगी में आए, अपना कंट्रोल उसके सुपुर्द नहीं किया। पौलुस कहते हैं कि अब जो मसीह यस्सु में है, जिन्होंने मसीह को पहन लिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुदावंद के हाथ में दे दिया है, जिन्होंने अपने आप को खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर दिया है, अब वो दुनिया के नहीं बल्कि मसीह के हैं। उन पर अब सजा का हुक्म नहीं, बशर्ते के उनकी जिंदगी से उस नई जिंदगी का, मसीह यस्सु में होने का नतीजा और फल भी नजर आए। यह बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर, जब आपके घर में जाऊं, और आप में से कईयों के घर गया भी हूं, भले माजी में या हाल ही में, आप जो मेरे साथ हैं, और जब मैं आपके घर जाऊंगा, आपने अपना दरवाजा खोला, अपने दिल का दरवाजा भी खोला, खिदमत गुजारी का काम करते हैं, और मैं बहुत मोहतात हूंगा क्योंकि मैं आपके घर में हूं। कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना करूं, मैं बिस्तर को भी सही रखूं जहां पर मैं सोया हूं, और हर एक चीज एक्यूरेट, ताकि आप मेरे बारे में ये ना सोचें एवं जी आइए, नहीं। और जब हम मसीह यस्सु में हैं तो हम मसीह यस्सु की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। हां, मैंने गुजरे हफ्ते बताया था कि बाज औकात हमसे अप्स एंड डाउन, निशेबो फराज गुनाह हो सकता है, यह नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन गुनाह में पड़े रहना यह दुरुस्त नहीं है। और मैं बार बार मुशर्रफ बेटे की मिसाल अक्सर देता हूं, वो सदा फलियां खाता नहीं रहा, होश आई तो वो वापस लौटा है। और खुदा हम सब से वापसी की तमन्ना और तवक्के करता है जब कभी हमसे उसकी शान के बरखिलाफ गुस्ताखी हो जाए तो। अब यह तो थी पहली आयत। दूसरी आयत में वो बताता है कि क्यों जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। जरा डिटेल है, बड़ी गहरी बातें हैं, इनको समझने की जरूरत है। लिखा है क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत, ये एक शरीयत की बात हो रही है। फिर आगे लिखा है गुनाह और मौत की शरीयत, गुनाह की शरीयत भी है और मौत की शरीयत भी है। और फिर आगे
हम इस बात को देखते हैं कि उन शरीयतों का क्या हुआ है। बाय द वे, आपके समझने के लिए और आसान करने के लिए मैं यूं कहूंगा, हां, मूसवी शरीयत है, वो खुदा का वो स्टैंडर्ड है, वो मयार है कि उसके मुताबिक मैंने अपनी जिंदगी इस तौर पर बसर करनी है कि मैं खुदा के मकबूल नजर हो जाऊं। लेकिन आप जानते हैं कि मूसवी शरीयत के मुताबिक कोई भी खुदा के हुजूर मकबूल नजर नहीं हो पाया, क्योंकि शरीयत ने मयार तो बताया कि खुदा का मयार यह है पाकीज़गी का, लेकिन शरीयत हमारी मदद नहीं कर पाई कि हम उस मयार तक कैसे पहुंचे। उसने हमें यह जरूर बताया कि गलत क्या है और दुरुस्त क्या है, लेकिन वो उसका इलाज नहीं कर पाई। याद है, मैंने मुतअद्दिद बार यह कहा और आप में से कई नए चेहरे हैं इसलिए फिर कहूंगा, थर्मामीटर बुखार का इलाज नहीं है। थर्मामीटर सिर्फ इतना बताता है कि तुम्हें बुखार कितना है। शरीयत ने बिल्कुल थर्मामीटर का रोल प्ले किया है, यह जाहिर करने के लिए कि तुम कितने पानी में हो, लेकिन वो हमें हमारी कमजोरियों से आजाद नहीं कर पाई। दूसरी बात याद रखिए कि जब कभी आप शख्सी तौर पर किताब मुकद्दस का मुतालिया करें तो अच्छा होगा कि अच्छे तालिब इल्म या तालिबा के तौर पर अगर आप अपने साथ अंग्रेजी की बाइबल मुकद्दस भी रखें, यानी अंग्रेजी तर्जमा, और उधर से एक आयत उर्दू में पढ़ें और उधर से दूसरी आयत अंग्रेजी में, और अगर उर्दू में आपके लिए थोड़ी सी कुछ कंफ्यूजन होगी कि पता नहीं क्या लिखा है, तो फिर अंग्रेजी वाली जो बाइबल है उसका तर्जमा आपकी बेहतर तौर पर मदद कर पाएगा कि असल में ये बात है। और फिर आप इन दोनों किताब मुकद्दस के तराजम को साथ रख के जब पढ़ेंगे, एक तो बात भी समझ आ जाएगी, दूसरा हमारी लैंग्वेज भी जो अंग्रेजी वाली है वो थोड़ी और बेहतर होती चली जाएगी। उर्दू और पंजाबी, हिंद को और पहाड़ी और हिंदी ये तो हैं, लेकिन हमारी जो अंग्रेजी जबान है उसमें भी फर्क पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि यहां पर जब हम शरीयत की बात करते हैं तो मूसवी शरीयत की बात मैंने कर दी है। इसके अलावा समझने के लिए अगर आप यूं कहें कि यहां पर शरीयत के माना उसूल के हैं, द प्रिंसिपल, तो हम और बेहतर तरीका से इन आयात को समझ पाएंगे। मेरे लिए और आपके लिए और आसानी होगी। तो भी चूंकि वक्त महदूद होता है, मैं इतनी गहराई में जा नहीं पाऊंगा। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। जिंदगी की रूह की शरीयत ने, जिंदगी के रूह के उसूल ने, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मुकद्दस पौलुस जब वो कहते हैं मुझे आजाद कर दिया, मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो दर हकीकत वो सिर्फ अपनी जात को ही उसमें शामिल नहीं करते, बल्कि उस मैं भी शामिल हूं और आप भी शामिल हैं। और पौलुस इसी बात को तो यहां और क्लियर करते हुए ये कहते हैं कि चूंकि मैं मसीह यीशु में हूं, जिस सबब से गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद हो गया हूं,
کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے آزاد کیا ہے۔ اب زندگی کی روح کی شریعت، زندگی کی روح کا اصول، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ موسوی شریعت نے تو ہمیں آزاد نہیں کیا بلکہ ہمیں سزاوار ٹھہرایا۔ اس نے ہمیں مجرم ٹھہرایا لیکن آزاد نہیں کر پائی، اور اس آزادی کے لیے ہی تو خدا محبت ہے۔ اس نے خود جسم اختیار کیا اور انسانی جامہ میں میرے گناہوں کی خاطر اور آپ کے گناہوں کی خاطر کلوری کی اس اگلی صلیب پر اپنی جان قربان کی ہے، تاکہ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے وہ خدا سے دور نہ ہو بلکہ خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں آ جائے۔ یہ زندگی کا روح، خدا کا روح جس کی بات ہم کرتے ہیں کہ جب میں پرانی شریعت میں تھا تو اس وقت تو گناہ اور موت نے مجھے شکنجے کی طرح اپنے آپ میں کسا ہوا تھا پرانی فطرت کے اعتبار سے، اور اب چونکہ میں مسیح یسوع میں ہوں اور زندگی کی روح کی شریعت، مسیح کے پیچھے چلنا زندگی ہے۔ کیا کہا یوحنا 10:10 میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، تاکہ جو کوئی ایمان لائے، یوحنا 3:16، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا 14:6، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور آگے لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ وہ زندگی پائے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو صرف چند ایک آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں عزیزو، یہ بڑی گہری باتیں ہیں۔ اب جب مسیح یسوع میں ہوں تو زندگی کے روح کی شریعت جو مسیح میں زندگی ہے، اس مسیحی روح کے تحت چونکہ میں مسیح یسوع میں ہوں، اب کیا ہے؟ گناہ اور موت کی شریعت سے میں آزاد ہوں۔ کیا مطلب ہوا جی؟ یہ باتیں واقعی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ روح میں زندگی اور جسم میں زندگی، پولس ان دونوں باتوں کا موازنہ کر رہے ہیں۔ گناہ اور موت کی جو شریعت ہے اس کا ثبوت دیکھنا چاہیں تو اپنے گھر کے قریب کسی قبرستان چلے جائیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یہ جسم خاکی ہے اور لازم ہے کہ اس جسم کو دوبارہ خاک کے سپرد کیا جائے یا ہوا جائے، لیکن جو روح ہے وہ ایسی ہے جس کو کوئی سپرد خاک نہیں کر سکتا۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں اور جب تک ہم زندہ ہیں، یہ بدن امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے۔ میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ کمپنی کا گھر ہے، اور میں جب تک چاہوں، میرے خیال میں یہ دنیاوی سی مثال ہے کہ جب تک چاہوں میں اس گھر میں رہ سکتا ہوں، لیکن میری زندگی کتنی ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اگر میں کوئی کرائم نہیں کرتا، اگر میں وقت پر اس کا جو ہر ماہ ادائیگی ہے وہ دیتا رہتا ہوں، تو بھلے میں جتنا زندہ رہوں اس گھر میں رہ سکتا ہوں۔ بعین اسی طرح سے یہ بات
ہمیں نظر آتی ہے، بالکل کلیئرلی نظر آتی ہے کہ جو ہماری روحانی زندگی ہے، جو گناہ اور موت کی شریعت ہے، اس کا ثبوت تو قبرستان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہماری روح اس بدن میں رہتی ہے، یہ بدن خاک میں جائے گا لیکن روح جیتی رہتی ہے، اور اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو یہ روح ہمیشہ کے لیے قرب الہی میں ہوگی۔ ہاں، وہ وقت آئے گا کہ جب ہمارے یہ خاکی بدن بدلیں گے اور ہم ایک نیا بقا کا جامہ پہنیں گے، کیونکہ یہ خیمہ گرایا جائے گا۔ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے، اور یہ سچائیاں ہیں جو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں۔ گناہ کا اصول، گناہ کی شریعت کیا ہے؟ گناہ کی کیسی فصل کاٹیں گے؟ موت، کیونکہ گناہ کا اصول ہی یہی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور موت، گناہ اور موت کی شریعت، موت تو ہمیں پھر گریو یارڈ یعنی قبرستان ہی لے کر جاتی ہے۔ لیکن پولس رسول کہتے ہیں چونکہ اب میں مسیح یسوع میں ہوں، ہاللیلویا، اور جو مسیح یسوع ہیں ان کے سبب سے میں اب اس گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اب مجھ پر گناہ کا زور نہیں ہے، اور مجھ پر موت کا اثر نہیں ہے۔ گناہ کا زور نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص خدا کے روح کو اپنی زندگی میں موقع دیتا ہے کہ وہ آئے، پاک روح اس کی مدد کرتا ہے کہ جب کبھی وہ کسی غلط ٹریکٹ پر چڑھ جائے تو خدا کا روح اس کو کہتا ہے نا 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 نا، یہ ریڈ سگنل ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ورنہ چلان ہو جائے گا۔ میں گناہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری طرف خدا کا روح ہمیں بتا بھی رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کرو۔ خدا کا روح ہمیں قوت بخشتا ہے کہ ہم غالب آ سکیں اگر خدا کے روح کی مدد کو حاصل کیا جائے تو۔ لیکن جو گناہ کا اصول ہے وہ ایسے سبز باغ دکھاتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر دو فطرتوں کی ایک جنگ سی لگی رہتی ہے۔ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، بے ایمانوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ پولس کہتے ہیں کہ اب چونکہ خدا کا روح مجھ میں ہے، مسیح یسوع میں ہوں، اس لیے اب اس گناہ کے زور سے اور جو موت کا زور اور اصول ہے شریعت، اس سے میں آزاد ہوں۔ آیت 3، اس لیے اس کی بھی وجہ بیان کرتے ہیں۔ کیا؟ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، جسم کمزور ہے اور شریعت نے مجھے یعنی کامل نہیں کیا، وہ مجھے کامل کر نہیں سکی۔ یہی بات تو تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا، وہ خدا نے کیا۔ واؤ! نجات کا انتظام یہ میری اور آپ کی پرفارمنس پر مبنی نہیں ہے، یہ تو غیر قوموں کی تعلیم ہے۔ نجات کا دار و مدار خدا کے فضل کو قبول کرنے کے ذریعہ سے ہے، اور وہ بھی ایمان سے، نرا ایمان نہیں، فضل کو، خدا کے فضل کو جو مفت بخشش ہے اور وہ مسیح یسوع میں ہے، اس کو قبول کرنے کے ذریعہ سے ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ
اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، یعنی مجھے کامل نہیں کر پائی، مجھے پاک نہیں بنا پائی، وہ خدا نے کیا ہے، ویسا کیا ہے میری زندگی میں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس بات کو سمجھا بھی رہے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ یہ بات قابل غور ہے، اس پر خوب کان لگا کر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی۔ کلیئرلی یہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور قربانی اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ اس آیت کو اگر ہم اتنا ہی دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہاں پر یہ لکھا ہے اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں، کیا مطلب ہے؟ میں پھر سے کہوں گا کہ یہ جو اگر ہم دوسرے تراجم ساتھ رکھیں تو ہم اور کلیئرلی اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ نمبر 2، بائبل مقدس کی کسی بھی آیت کی تفسیر اور تشریح کسی ایک ہی آیت کا نچوڑ نکالنے سے بعض اوقات نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو اور آیات دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر میں ہر ایک حوالہ تو نکالنے سے رہا، مثال کے طور پر یہ یاد رکھیے گا میں کس بات کو کلیئر کر رہا ہوں۔ یہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور آگے گناہ کی قربانی کے لیے بھیج دیا، جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ یہ آیت شاید آپ میں سے کچھ کے لیے ٹف ہو سمجھنے میں، لیکن یاد رکھیے میں جب آپ کے سامنے آتا ہوں دعا کر کے اور بہت ٹائم لگاتا ہوں سٹڈی میں علماء کی تفاسیر پڑھتا ہوں، میں لیکچر سنتا ہوں اسی پہلو کے اعتبار سے تاکہ میں بہتر طریقہ سے سمجھ سکوں، اور جب میں سمجھ جاتا ہوں تو پھر جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ باتیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں اور مشکل نہیں ہوتی ہیں ان باتوں کو سمجھنا۔ یاد رکھیے کہ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 21 آیت میں مقدس پولوس کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں جو گناہ سے واقف نہ تھا، گناہ سے واقف نہیں تھا، وہ یہاں لکھا ہے یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں، جسم میں نہیں کی صورت میں، اس بات کو یاد رکھیے، وہ جو گناہ سے نا واقف تھا کون؟ خدا کا بیٹا۔ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اسی کو اس نے، کس نے؟ خدا باپ نے، اسی کو اس نے ہمارے واسطے، پولوس بھی شامل ہے، میں بھی شامل ہوں، اور آپ سب بھی جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم سب کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ، اس کا مطلب یہ ہوا ہماری نجات کا انتظام خدا کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے، عرش کی طرف سے ہے، فرش کی طرف سے نہیں ہے، عرش کی طرف سے پیشکش ہے، فرش والوں کو اس پیشکش کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، بلا رنگ و نسل کے امتیاز کے، لنگوسٹک ڈیفرنسز کو ایک طرف کرتے ہوئے، مذہبی بیک گراؤنڈ جو بھی ہو نو پرابلم، جو کوئی ایمان لائے
وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. لکھا ہے اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا یسوع کو تاکہ ہم اس میں ہو کر, کس میں؟ مسیح میں, یسوع میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. راست باز نے میری خاطر ناراستی کا لبادہ اوڑھا, اور وہ ناراستی میرے گناہوں کی, میرے پاپوں کی, اور آپ کے پاپوں کی, اور کل جہان کے پاپوں کی تھی. وہ جو گناہ سے ناواقف تھا وہ ہماری خاطر گناہ بنا. ہاں, اور یوں اس نے جسم میں ہو کر میرے اور آپ کے پاپوں کی قیمت ادا کی ہے. ذرا یاد رکھیے گا, ابراہم نے خواب دیکھا, اسحاق کو لے گیا, باندھا, قربان کرنے کے لیے چھری پکڑی, آواز آتی ہے بس تو نے اپنا کام کر دیا ہے, دیکھ پیچھے مینڈا, اس کو پکڑ اور اس کو اب قربان کر. گویا اسحاق کا عوضی کوئی بنا اور وہ تھا وہ مینڈا. میرا اور آپ کا عوضی وہ ایکچولی مسیح کی طرف اشارہ تھا. اسی لیے یوحنا 1:29 میں مقدس یوحنا کہتے ہیں دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. وہ آیا تاکہ میرا اور آپ کا عوضی ہو. یہی بات یہاں خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں. اور چوتھی آیت جو آج کے لیے آخری ہے, تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو. یعنی مسیح کی پاکیزگی کو ہم جب اپنے اوپر لیتے ہیں, مسیح پر ایمان لاتے ہیں, تو شریعت کا وہ تقاضا کہ تم پاک ہو جاؤ, خدا کی پاکیزگی کا معیار, وہ پاکیزگی کا معیار صرف اور صرف مسیح یسوع میں ہمیں حاصل ہوتا ہے, جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. ان کی یہ بات ہو رہی ہے, جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. جسم ہمیں کہیں اور کھینچ کر لے کر جاتا ہے, لیکن روح یعنی خدا کا روح ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتا ہے. اس لیے لازم ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آج روحانی اعتبار سے ہم کہاں ہیں. خدا ہمیں پیار کرتا ہے, وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا یا ایسی ہے کہ مسیح خداوند کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا, عوضی سبسٹیٹیوٹ کے طور پر, کفارے کے طور پر قبول نہیں کیا, اس پر ایمان نہیں لائے, راست بازی کا لباس ابھی تک نہیں پہنا, بن دیر کیے آج آپ پہن سکتے ہیں. یہ شام آج آپ کے نام ہے, اس لیے اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے. میں آپ کے لیے دعا کرنے کو ہوں. اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے, خواہ آپ کا کوئی ہی مذہب کیوں نہ ہو, نو ایشو. اور پھر مسیح خداوند پر ایمان لائیے شکر گزاری کے ساتھ کہ مسیحا آپ نے میرے پاپوں کی خاطر اپنی جان قربان کی. میں آپ کا شکر ادا کرتا اور ادا کرتی ہوں. اور پھر دل کے دروازے کو کھول دیجئے, خداوند میرے دل میں آئیے تاکہ میں اپنا جیون آپ کے لیے گزار سکوں. میں آپ کا ہوں. دنیا کی طرف سے دل کو تالا لگاتے ہوئے چابیاں خداوند کے ہاتھوں میں دے دینے کی ضرورت ہے. آئیے ہم دعا کریں. اے خداوند, اس زندگی بخش کلام اور ان خوبصورت باتوں کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم میں سے وہ جو مسیح یسوع میں ہیں, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. او خداوند, ہمیں فضل بخشیے, ہم راستی سے اپنی زندگی بسر کرنے والے ہوں. اور خداوند, ہم اس پوشاک کو بار بار آلودہ نہ ہونے دیں
جو راست بازی کی پوشاک مسیح یسوع میں ہم نے پہنی ہے۔ اور آپ کا خادم ہوتے ہوئے آج ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک آپ کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا اور ہمارے ساتھ آن لائن ہیں اور اس کلام کو سن رہے ہیں۔ پاک روح اپنی قدرت کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں کام کیجئے تاکہ وہ تائب دل ہو کر آپ کی طرف رجوع لائیں اور آپ کا جلال ان کی زندگیوں سے ظاہر ہو، ان کے گناہ مٹائے جائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں، شاد ہو کر آپ کے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں۔ اور خداوند منت کرتا ہوں ہر ایک کی زندگی میں گہرا کام کریں اور ہمیں گناہ کی اور موت کی شریعت سے آزاد کرتے ہوئے روح کی شریعت کے تحت اپنی زندگی بسر کرنے کا فضل عنایت فرمائیے۔ ہماری دعا کو سنیے، شکر گزاری کو سنیے اور اپنے حضور قبول کیجئے مسیح خداوند کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو آج اس مقدس کلام کی انمول اور خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے بہت بہت برکت بخشے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویک، لیکن اگر خدا کی مرضی ہوئی تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔